نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحج شریف کی 7 تاریخ ہے، 1441 ہجری، منگل کا دن، اور رات 8:23 ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں کہ یہ ذی الحج شریف کے ایام چل رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، تو آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، چونکہ اس کے اندر ہم نے قربانی کے مسائل کو بیان کرنا ہے، اور اس آیت پاک کے اندر چونکہ قربانی کا ذکر ہے، تو اس آیت پاک کو ہماری آج کی اس نشست سے یہ مناسبت ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرنے والے دن ہیں۔ اس دن کے کچھ احکام ہیں، اس دن کے کچھ فضائل ہیں۔ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ جو دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ بھی اسی راہ کے اوپر چلیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طریقے سے چونکہ احرام کے اندر ہوتے ہیں، تو اس حالت کے اندر وہ بال نہیں کٹواتے، ناخن وغیرہ نہیں کٹواتے، خوشبو وغیرہ نہیں لگاتے، یہ معاملات وہ نہیں کرتے، تو ایک گونہ مشابہت ان کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے زمرے کے اندر اٹھائے گا، اور ان لوگوں کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے 9 ذی الحج شریف کا۔ اس کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 9 ذی الحج شریف کا دن ہے، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن جو بندہ روزہ رکھے، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن روزہ رکھے، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ اب 1 سال پہلے گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاف فرمائیں گے؟ ظاہری سی بات ہے کہ وہ سال زندگی کے اندر اندیکھا ہے، موہوم چیز ہے، کیا پتہ ہے بندہ زندہ رہے یا نہ رہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر محدثین لکھتے ہیں، اس کی شرح کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا کریں گے تو پچھلے سال کے گناہوں کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے اندر بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو اللہ تعالیٰ آنے والے سال گناہوں سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے، گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور دوستو، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل، تسبیح، تمہید، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تکبیر وغیرہ کہنی چاہیے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے، اور باقی ایام کی نسبت ان دنوں کا احترام کرنا چاہیے ہمیں۔ اب دوستو، اب آتے ہیں قربانی کی طرف۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ 10 دن ہیں، 10 دنوں کے اندر جو 10واں دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، ذی الحج شریف کا 10واں دن ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے چونکہ قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں۔ تو قربانی کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے اسلام، اور دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر کے اوپر بھی قربانی رہی اور غیر مسلم کے اوپر بھی قربانی نہیں، اور تیسری شرط ہے مالدار ہونا، تونگری حاصل ہونا، دولت کا حاصل ہونا۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک مسلمان ہے، پھر وہ مقیم بھی ہے، پھر وہ مالدار بھی ہے، پیسوں والا ہے، تو وہ قربانی کرے گا۔ یہ 3 شرائطیں بنیادی طور پر یہ یاد رکھ لیں۔ اور یہ جو اسلام کی اور جو مقیم ہونے کی شرط ہے، یہ قربانی کے آخر وقت تک ہے، یعنی جو قربانی کا آخری وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے یا مسافر جو ہے وہ مقیم ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی کرے گا۔ یہ قربانی کی بنیادی شرائط میں سے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، یہ قربانی کی بنیادی شرائط میں سے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ ان دنوں کے اندر سب سے جو افضل عمل ہوتا ہے 10 دنوں کے اندر، ایک تو 9 ذی الحج شریف کا روزہ ہے یوم عرفہ کا،
اور دوسرا 10 ذی الحج شریف کو قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خون بہانا۔ یہ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مین رکن یاد رکھنا کہ اس قربانی کا مقصد ہوتا ہے خون بہانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خون بہانا۔ لہذا کوئی بندہ جانور خریدے، آگے اس کو زندہ صدقہ کر دے تو اس نے قربانی نہیں کی۔ قربانی کا کیا مفہوم ہے؟ خون بہانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کا خرید کرنا 10 درہم وہ 1000 درہم کی خیرات سے افضل ہے۔ یعنی ایک بندہ 1000 درہم کی خیرات کرتا ہے اور دوسرا بندہ صرف 10 درہم قربانی کا جانور خریدتا ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، قربانی کے جانور کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب 10 ذی الحج سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، اس کے لیے آپ بازار کا رخ کرتے ہیں۔ اب میں چند ضروری باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ بازار کا رخ کرتے ہیں، بازار کے اندر آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو، جانور خریدنے کے لیے سب سے پہلے آپ جانور کی عمر دیکھیں۔ یہ جو بھیڑ، بکری اور دمبا ہوتا ہے، اگر دمبا 6 ماہ کا ہو اور اس طرح محسوس ہوتا ہو سال کا، یعنی اس کی صحت، اس کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر اتنا گوشت ہو کہ دور سے دیکھو یا ریوڑ کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو اس طرح محسوس ہو کہ یہ پورے سال کا ہے، تو اس جزے کی یعنی دمبے کی 6 ماہ کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی جو بکری ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بھیڑ کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، اور باقی جو گائے ہوتی ہے یا بھینس ہوتی ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور جو اونٹ ہوتا ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کم سے کم عمر ہے۔ اگر اس سے زیادہ عمر کا آپ جانور خریدیں تو یہ افضل ہے، یہ بات یاد رکھنا، یعنی اس سے زیادہ عمر کا جانور آپ خریدیں گے تو افضلیت ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اب بازار کا آپ نے رخ کیا، یہ عمر کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے کہ اتنی عمر کا آپ نے جانور خریدنا ہے۔ اب آپ بازار کے اندر داخل ہوئے، آپ جانور خریدنے کے لیے آگے بڑھیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جانور کا کوئی بھی عضو، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا یا خراب نہ ہو، اور جانور کے اندر کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو کہ اس کا وہ بیماری گوشت تک داخل ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسی جلدی بیماری اگر جانور کو ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہیں پہنچتا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس بیماری کا، جلدی بیماری کا اثر اگر گوشت تک پہنچ جائے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور جانور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ قربان گاہ تک چل کر جا ہی نہ سکے، قربان گاہ تک چل کر جا ہی نہ سکے۔ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب بھیڑ ہو، بکری ہو، دمبا ہو، یہ تو ایک خاندان کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے آپ نے لے لیا۔ اب اس سے جو بڑی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر اونٹ، اس طریقے سے گائے وغیرہ، اس کے اندر کتنے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ بازار کے اندر داخل ہوتا ہے، بازار کے اندر داخل ہو کر، منڈی کے اندر داخل ہو کر وہ ایک جانور خریدتا ہے، تو اب اس نے پہلے نیت یہ کی تھی کہ میں اس کو اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کروں گا۔ بعد میں اس کو حصہ لینے والے باقی 6 افراد بھی مل گئے، تو ایک حصہ اس کا اپنا ہو گیا، باقی 6 افراد، 6 میں سے کم بھی ہوں تو اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے کہ پہلے ایک بندہ نیت کر لے کہ میں اکیلے ہی قربانی کروں گا، اس کے بعد اس نے باقیوں کو بھی شامل کر لیا، یہ بات ناپسندیدہ ہے، لیکن قربانی ہو جاتی ہے سب کی، قربانی کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ اب جانور کو آپ گھر لے کر آئے تو یہ یاد رکھنا، جتنے دن آپ کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کریں گے، جتنے دن وہ جانور آپ کے گھر کے اندر رہے گا آپ اس کی خدمت کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کریں گے۔ اب ایک مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات یاد رکھنا کہ قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی کا جانور دودھ دینے والا نہ ہو۔ اگر بالفرض تقدیر وہی جانور جو دودھ دینے والا آپ گھر کے اندر لے آئیں تو آپ اس کا دودھ دونا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا کریں، اس کا دودھ آپ نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے جسم کے اوپر جو صوف ہوتا ہے، وہ اون ہوتی ہے، اس کو صوف کے لیے کاٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس جانور کے اوپر سواری کرنا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض فقہاء نے جواز کا قول کیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اس کا دودھ آپ دو کر استعمال کر لیں، اس کا صوف کاٹ لیں، اس کے اوپر سواری کر لیں، بعض فقہاء نے اس کو جائز رکھا ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ اور بہترین طریقہ یہ ہے، شریعت کے اندر پسندیدہ طریقہ یہ کہ آپ اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر دودھ دونا یا صوف کاٹ لینا، تو پھر آپ کیا کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیں۔ اب اس طرح ہوا کہ 10 ذی الحج شریف کا دن داخل ہوا، اب دن پورے ہو گئے، 10 ذی الحج شریف کا دن داخل ہوا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 10 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے تو اس کی صبح
یعنی فجر جب داخل ہو جائے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ جنگلوں کے اندر رہائش پذیر ہیں یا دیہاتوں کے اندر، ایسی دیہاتوں کے اندر جہاں پر نماز عید ادا نہیں کی جا سکتی، تو وہ نماز فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شہروں کے اندر ہیں جہاں پر نماز عید ادا ہوتی ہے، تو وہاں پر مستحب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز عید بھی پڑھنی ہے، نماز عید کے بعد خطبہ بھی سننا ہے، خطبے کے بعد آپ قربانی کریں گے، خطبے کے بعد آپ کیا کریں گے، قربانی کریں گے۔ یہ بات آپ نے خصوصی طور پر یاد رکھنی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ 10 ذی الحج شریف کے دن آپ جب آئیں نا مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تو کچھ بھی کھا پی کر نہ آئیں، کیونکہ اس دن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا کھانا ہے جو پیٹ کے اندر داخل ہو وہ قربانی کا گوشت ہو۔ لہذا جس طرح چھوٹی عید کے وقت آپ اس طرح کرتے ہیں کہ صبح کچھ کھا کر، میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف آنا سنت ہے، تو بڑی عید کے دن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے آنا ہے، تاکہ پہلا کھانا آپ کا کیا ہو، قربانی کا گوشت ہو۔ اب آپ آئے مسجد کے اندر، آپ نے نماز عید ادا کی، خطبہ آپ نے سن لیا، اب ظاہری سی بات ہے آپ قربانی کے پاس جائیں گے، تو یاد رکھو قربانی افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم قربانی جس جگہ کے اوپر ذبح کی جا رہی ہے آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھیں، اس جگہ کے اوپر حاضر ہو جائیں، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں، قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں، اپنی قربانی کے جانور کے آپ پاس کھڑے ہوں اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح ہوا کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، تو رات کے وقت یاد رکھو کہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، رات کے وقت قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اب فقہا نے یہ جو اس کو مکروہ لکھا ہے کہ رات کے وقت قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ وغیرہ صحیح طریقے سے نہ کاٹی جا سکے، یا باقی جو معاملات ہوتے ہیں اچھے طریقے سے ادا نہ کی جا سکیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر بعض دیہاتیں اب بھی ایسی ہیں جہاں پر لوگ موم بتیوں سے کام چلاتے ہیں، یا اس طرح چھوٹی چھوٹی وہ ہینڈ ٹارچ ان کے پاس ہوتی ہے ان سے کام چلاتے ہیں، تو ان کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن شہروں کے اندر جہاں پر انتظام ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ظاہری سی بات ہے رات کے وقت میچ کھیلے جاتے ہیں، تو کئی ہزار وولٹیج کی وہ لائٹیں ہوتی ہیں، تو ایسا جہاں پر انتظام ہو تو ان کے لیے رات کے وقت بھی ذبح کرنا مکروہ نہیں ہے۔ دیکھیں 500 وولٹیج کی آپ لائٹ لگا لیں، 1000 وولٹ کی، 2000 وولٹ کی، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ لہذا مکروہ ان کے لیے کہ جہاں پر یہ روشنی وغیرہ کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اور قربانی کا وقت یہ یاد رکھیں کہ 3 دن ہے، یعنی نماز فجر کے بعد، یا پھر جو شہروں کے اندر لوگ رہتے ہیں نماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج شریف کے غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی قربانی نہیں کر سکا تو بعد کے اندر جو کچھ وہ کرے گا وہ صدقہ ہوگا، اس سے بہتر یہ کہ وہ زندہ جانور ہی صدقہ کر دے، اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب آپ نے اس طرح کیا کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کے وقت لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر کہ اٹکل سے تقسیم کر دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ جو گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، تو دوسری طرف بھی گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں، تیسری طرف بھی، تو ظاہری سی بات ہے جنس کے معاملات کے اندر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جنس میں اگر کمی بیشی ہو جائے نا جنس میں، تو پھر اس طرح یہ معاملہ سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ تقسیم کرتے ہیں یہ تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں، تولنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، اس گوشت کو تولنے کا، اس کا وزن کرنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ جنس تبدیل کر دیں۔ مثال کے طور پر گوشت کے جو حصے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر 5 ٹکڑے کر کے ڈال دیں، یا مثال کے طور پر انار کے دانے ڈال دیں، تو اب اس طرح ہوگا نا کہ جنس تبدیل ہو جائے گی، لہذا اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو سود کی طرف معاملہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ جنس تبدیل نہیں کریں گے تو پھر اس طرح آپ کریں گے، اٹکل سے آپ تقسیم نہ کریں، یعنی اپنے دماغ سے اندازاً آپ تخمیناً تقسیم نہ کریں، بلکہ آپ کس طرح کریں، آپ اس کو وزن کر لیں، باٹ رکھ لیں، وزن کر لیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی۔ اب اس طرح جب اسے بھی ہو گئے، گھروں کے اندر چلے گئے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ قربانی کا پہلا دن افضل ہے، یاد رکھنا قربانی کا پہلا دن افضل ہے کہ پہلے دن ہی آپ کی قربانی کریں، 3 دن باقی قربانی جائز ہے۔ اب اس جو گوشت ہے اس کے مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان 3 میں سے ایک اپنے لیے، ایک اپنے دوستوں کی ضیافت کے لیے یا دوستوں کو بطور تحفہ دے دیں، اور دوسرا مسکین لوگوں کو لیے، غریب لوگوں کے لیے۔ یہ 3 حصے ہونے چاہیے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اگر آپ سارا دوستوں کو دے دیں، سارا مسکین لوگوں کو دے دیں اور سارا خود رکھ لیں تب بھی درست ہے، جائز ہے، کیونکہ قربانی جو ہوتا ہے خون بہانا ہوتا ہے، جو خون بہا حاصل ہو گیا، خون بہانا حاصل ہو گیا، تو جو عیالدار بندہ ہو، جس کی زیادہ اولاد ہو، اس کا کنبہ قبیلہ زیادہ ہو، اس کے ارد گرد جو اس کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں،
تو اب وہ بندہ تقسیم نہ کرے بلکہ سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے، یہ اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ تقسیم کرنے سے اس بندے کے لیے جس کی اولاد زیادہ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رکھ لے، سارا اکٹھا کر لے، گھر کے اندر کسی کو نہ دے، یہ اس بندے کے لیے افضل ہے۔ کس بندے کے لیے؟ کہ جس بندے کی اولاد زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اکثر ایک لوگ یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ 7 سے جو کم حصے ہوتے ہیں تو ان کو 7 پورا کرنا نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ قربانی کے یہ جو بڑا جانور ہوتا ہے، گائے یا اونٹ وغیرہ، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، کم سے کم بے شک 6 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ 7 حصے کرنا ضروری ہے، اگر 2 بندے شامل ہو جائیں تو ایک بندہ 3 حصے لے لے، دوسرا بندہ 4 حصے لے لے، نہیں، کوئی نہیں، 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی وقت اس طرح ہو، مثال کے طور پر کہ نماز عید رہ گئی ہے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تیز بارش کی وجہ سے، طوفان سیلاب کی وجہ سے، تو پھر دوسرے دن نماز عید سے پہلے بھی ظاہر سی بات ہے اب تو نماز عید قضا کی جائے گی، تو قضا سے پہلے، نماز عید سے پہلے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایام نحر اور ایام تشریق 3 ہیں۔ دیکھیں، جو 10 ذی الحج شریف کا دن ہوتا ہے نا، یہ ایام تشریق نہیں ہوتا، یہ ایام نحر ہوتے ہیں، یعنی 10 ذی الحج شریف، 11 ذی الحج شریف اور 12 ذی الحج شریف، یہ ایام النحر ہیں۔ اور ایام تشریق ہے 11 ذی الحج شریف، 12 اور 13۔ اور تکبیروں کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ یاد رکھ لیں کہ 9 ذی الحج شریف سے لے کر یعنی یوم عرفہ کو نماز عصر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج شریف کی نماز فجر تک، کل 23 نمازوں کے اندر، کل 23 نمازوں کے اندر یہ تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک بار کہنا واجب ہوتا ہے اور 3 بار کہنا سنت ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ تو ہاں، ایک بات اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ کسی ایک آدمی کی بھی اگر نیت قربانی کی نہ ہوئی، 7 آدمی آپ شریک ہو گئے، کسی ایک آدمی، مثال کے طور پر 6 آدمی ان کی نیت ہے اللہ کی راہ میں قربانی، ایک بندہ اس نے یہ نیت کر لی کہ میں گوشت کی نیت کرتا ہوں، تو یا اس طریقے سے کوئی نصرانی 7واں حصہ لے کر شامل ہو گیا، تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوئی، سب ضائع ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ قربانی کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربانی کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جانور کا خون بانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا نیت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو میں نے 25 مسائل لکھے تھے، بہرحال وہ تھوڑا ترتیب الگ تھی، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے، میں پہلے ایک بیان کروں دوسرا، بہرحال جو ضروری تھے میں سمجھتا ہوں بیان ہو گئے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز رہ گئی ہے اور آپ کو ضرورت ہوئی تو مجھ سے پوچھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔